بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا معلم نادر شاہین اردو کی آن لائن کلاس میں نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نعت نظم کے مشقی سوالات اور مکالمہ نویسی کے طریقہ کار کو تفصیل سے پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچر کو اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کیا ہوگا۔ اب آپ کے سلیبس میں موجود حصہ ادبیات کے نئے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی اور کارناموں کا تفصیلی سے مطالعہ کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مختصر سا تعارف کروا دوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ماجدہ ام عاصم حضرت عمر فاروق جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں کی پوتی تھیں، اس لیے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں کا 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سرمایہ داری نظام اور جاگیرداری نظام کا خاتمہ کیا، اسلام کی اشاعت کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے، لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کی، اجمی رسومات پر پابندی عائد کی، فیشن پرستی کا بھی خاتمہ کیا، شراب نوشی کی دکانیں بند کروائیں، تعلیم کو ترقی اور رفاع عامہ کے لیے بہت سے کام کیے، امیر اور غریب میں فرق کا خاتمہ بھی کیا۔ اب میں مشکل الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے اس سبق کو تفصیل سے پڑھوں گا۔ امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خیر و شر، اچھائی اور برائی، لاتعداد، بہت زیادہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر کی بھی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ خیر یعنی اچھائی، متعدد یعنی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں، اور شر کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور پر کم نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی مثالیں محض اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں، محض کا مطلب صرف اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں۔ عبرت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ و سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں۔ ذاتی صفات، اس کی ذاتی خوبیاں، اعمال خیر یعنی نیک کام، بھلائی کے کام، اچھائی کے کام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دنیا میں نیک کام کر کے جائیں گے تو ہمارے ان نیک کاموں سے ہمارا نام زندہ و سلامت رہے گا۔ خیر ایک چراغ کی طرح ہے۔ خیر یعنی اچھائی ایک روشنی کی طرح ہے جو جہالت، گمراہی، خود غرضی اور ہوس پرستی کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت
کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ پیش ہونے والے اور روشنی کے ایسے ہی چراغ ہیں، یعنی روشنی کے ایسے ہی اچھی باتیں پھیلانے والے ہیں یا اچھی کاموں کی مثالیں دینے والے ہیں۔ جی ہاں، پہلا پیراگراف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا اچھائی اور برائی دونوں طرح کے کاموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ شر کی مثالیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، جبکہ نیکی کی مثالیں نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے سیف یعنی محفوظ رکھی گئی ہیں۔ نیکی کی مثالوں کو پیش کرنے کے لیے یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کو بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا پیراگراف یوں شروع ہوتا ہے: حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یکے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد دوسرا مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، یعنی ان ایک ایک کر کے مسلمانوں کے حکمران بنتے گئے۔ ان چاروں خلفاء کا دور یعنی ان چاروں حکمرانوں کا دور اگر دیکھا جائے تو وہ عہد رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ یعنی اگر ان خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے اچھا اسلامی احکامات کو لاگو کرنے کا دور سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ خلافت راشدہ اصل میں کن کو کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ اول بنے، یعنی پہلے حکمران بنے۔ آپ کے بعد یہ سعادت حضرت عمر فاروق کے حصے میں آئی۔ حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی کو جب شہید کر دیا گیا تو خلافت کی ذمہ داریاں حضرت علی نے سنبھال لیں۔ ان چاروں خلفاء کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے اور ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ راشد لفظ رشد سے بنا ہے جس کے معنی ہدایت پانے والے کے ہیں۔ خلافت راشدہ کو سچی خلافت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں خلفاء وہ ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور ان چاروں خلفاء نے مسلمانوں پر احکام الہی کی پابندی کرنے پر ہی زور دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا۔ ان چاروں خلفاء کے بعد کچھ عرصہ انتشار یعنی بد امنی بگاڑ کا زمانہ رہا، یعنی کچھ اچھا دور نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا جیسا اندھوناک یعنی غمناک واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا۔ تاہم یعنی پھر بھی اسلام کو ایک ایسا متقی یعنی پرہیزگار انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا۔ یعنی اس برے دور کے بعد اچانک اسلام کے اندر ایک ایسے خلیفہ آئے کہ جس نے خلفائے راشدین کے دور کی یاد کو تازہ کر دیا۔ یعنی ایسے خلیفہ آئے جنہوں نے اپنے کاموں سے چاروں خلفائے راشدین کے دور کی یاد کو تازہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے
کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا، یعنی انہوں نے جو کام کیے وہ ان چاروں خلفائے راشدین کے کاموں کا بڑھاوا تھا، یعنی انہی کاموں کو آگے بڑھایا گیا، اور اپنی عمدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق سے تشبیہ دے دی گئی اور عمر ثانی کا خطاب دے دیا گیا۔ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اگلے پیراگراف میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش، وفات اور مختصر سے خاندانی حالات بتائے گئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں۔ آپ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ آپ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی، یعنی صرف 40 برس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو بہت مختصر یعنی چھوٹی عمر پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری، دینداری، رحم دلی اور لازوال اخلاقی جرتوں کی وجہ سے ابدی زندگی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی سے نوازے گئے۔ آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ سنہرا باب یعنی آپ کے کارنامے سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں یاد رہیں گے، جس سے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اب نیکسٹ پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی میں ہی مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا، یعنی خلیفہ سلیمان نے مسلمانوں کے لیے جو اپنے بعد جس خلیفہ کو سلیکٹ کرنا تھا اس کا نام پہلے سے منتخب کر لیا اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی اور اپنے دوست احباب سے اس بندے کے متعلق رائے بھی لے لی، مگر ان کا نام صیغہ راز پوشیدہ رکھا گیا۔ سلیمان کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی، وصیت یعنی مرنے سے پہلے کی جانے والی ہدایات، تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج تھا، شامل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وصیت پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کے لیے خلیفہ منتخب کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر بالکل خلاف اور ملوکیت یعنی بادشاہت کی نشانی ہے۔ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کریں، یہ صرف چند لوگوں کی رائے سے نہیں ہو سکتا۔ تاہم لوگوں نے آپ کو ہی اپنا خلیفہ منتخب کیا، یعنی ان کا کہنا تھا اگر صرف چند لوگ مجھے بطور خلیفہ چنتے ہیں تو یہ منصب میں قبول نہیں کروں گا، جبکہ عام لوگوں کو بھی اس رائے میں شامل ہونا ہوگا۔ پھر جب عام لوگوں نے بھی آپ کو خلیفہ بنانے کی رائے دی تب آپ نے اس منصب کو قبول کیا، یعنی خلیفہ بننے کی حامی بھری۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا جس میں یہ کہا، اور ان کے یہ کہے گئے الفاظ انتہائی اہم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جو شخص خدا کی اطاعت کرے، اطاعت فرما برداری،
اس کی اطاعت واجب ہے، یعنی اس شخص کی اطاعت آپ لوگ کریں، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اور جو حکمران آپ کو خدا کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی فرما برداری آپ پر واجب نہیں، آپ لوگ بھی اس کی کوئی بات نہ مانیں جب تک میں بھی آپ کو خدا کی اطاعت کرتا نظر آؤں۔ میری اطاعت کرو، میری بات سنو، اگر میں نافرمانی کروں، میں بھی آپ کو کبھی گمراہ یا غلط باتوں میں ملوث نظر آؤں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں، تو تم پر لازم ہے کہ میری بات بھی نہ مانو۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی۔ خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے آپ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور روساء امرا، روسا رئیس یعنی دولت مند، امرا یعنی امیر کی طرح فارغ البالی یعنی بے فکری کی زندگی گزارتے تھے، اور اس کی ایک ادنا مثال یعنی یہاں پر لکھنے والے نے ان کی اس دور کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے دی کہ جو لباس آپ ایک دفعہ پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے، دوبارہ نہ پہنتے، مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل یعنی قابل سمجھا تو آپ ایک رات میں، صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے، امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک یعنی ختم کر کے فقیری یعنی اللہ کی راہ اختیار کر لی، اور پرہیزگاری کی ایسی قیمتی مثال، نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ یعنی خلیفہ بننے سے پہلے کے حالات میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ کتنی شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد ایک ہی رات میں انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا، پھر ایسے کام کیے کہ اس کی مثال آج تک دوسرا کوئی حکمران نہ دے سکا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم یعنی حکمران بنے، انہوں نے بیت المال یعنی جو حکومت کا خزانہ ہوتا ہے اس کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد یعنی مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب یعنی ان کے پاس جتنا پیسہ، ان کی جتنی جائیداد تھی، سب بیت المال یعنی حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے، حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ آپ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی یعنی حضرت عمر فاروق کی پوتی اور اب آپ کی بیوی تھیں، چاہتی تو یہ حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین یعنی قربان جائیے ان کی اس ادا، اس عادت پر کہ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے تمام زیورات اور جواہر یعنی ہیرے موتی جواہرات سب ریاست حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیے۔ دراصل حقیقت میں یہ تقوی یعنی پرہیزگاری کا راستہ ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، اپنایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع یعنی دنیاوی دولت جو ان کے پاس ہے ان کے بڑوں نے ظلم کر کے لوگوں سے چھینی ہے اور اس کے بعد اکٹھی کی ہے۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس کیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت، جاگیریں یعنی جائیدادیں اور دوسروں سے چھینی ہوئی جو زمینیں تھیں وہ بھی واپس لیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل بھی کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس یعنی پوچھ گچھ کی جاتی، پوچھا جاتا۔
آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذاتیاتی یعنی ذات پر یا اپنی ذاتی زندگی پر خرچ نہ کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل تک استعمال نہ کیا، سلطنت یعنی حکومت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود یعنی عوام کے بھلائی کے کاموں کے لیے وقف رکھا، انہی کے لیے استعمال کیا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس یعنی مہنگے کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بھی بند کروا دیا۔ آپ سے پہلے بیت المال کی آمدنی میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے جزیہ لینے کا چلن تھا، یعنی جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے حکومت ان سے ٹیکس وصول کرتی تھی، ایسا رواج تھا۔ آپ نے اس کی ممانعت کر دی، یعنی اس طریقے کو روک دیا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم، حاکم حکم دینے والا، محکوم حکم ماننے والا میں ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی، ایک فرق پیدا کر دیا تھا۔ آپ نے وہ امتیاز یعنی فرق ختم کر کے سماجی مساوات یعنی سب کو برابری، عدل و انصاف کی راہ ہموار کی، یعنی برابری کا راستہ نکالا، یعنی کوئی امیر کوئی غریب نہیں بلکہ سب ایک طرح کے انسان ہیں۔ آپ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے بھی روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے۔ سادگی، عجز و انکسار عاجزی اختیار کرنا اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ سخت بیمار تھے تو آپ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا تھا، لوگ آپ کی عیادت کی غرض سے آیا کرتے، یعنی آپ کو پوچھنے کے لیے آیا کرتے تو آپ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا، خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایسے شخص کے تقوی کا ذکر ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو، مطلب جس بات کی دوسروں سے ہم امید رکھتے ہیں یا اللہ کے احکامات کی جب ہم خلیفہ بننے کے بعد دوسروں سے امید رکھتے ہیں، پہلے یہ والے معاملات اپنے آپ پر لاگو کر کے دکھائیں، تب بات بنتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصطلاحات نئے کام، نئی تبدیلیاں، ان سے جہاں عام لوگ خوش تھے وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے امراء یعنی امیر لوگ آپ سے سخت ناخوش اور نالاں یعنی ناراض تھے، اس لیے وہ تمام آپ کے مخالف یعنی آپ کے خلاف کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے، یعنی ہر وقت آپ کے خلاف رہتے تھے۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، سو آپ کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کی گھنونی سازش کی خطرناک منصوبہ بنایا اور انہوں نے آپ کے ایک خادم یعنی غلام کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش یعنی اپنے منصوبے میں شریک کر لیا، شامل کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوا دیا۔ بستر مرگ یعنی جب آپ موت کے قریب تھے، جب آپ نے اس خادم سے، اس غلام سے حقیقت حال، اصل بات دریافت کی، معلوم کی، تو اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ جو اشرفیاں آپ نے ان سے لیں وہ بیت المال میں جمع کروا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا، ہلاک کرنے والا ثابت ہوا اور آپ دار فانی یعنی اس ختم ہونے والی دنیا سے کوچ کر گئے
رخصت فرما گئے، انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر عہد خلافت یعنی اپنے دور حکمرانی میں اخلاقی جرتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بجا لانے یعنی احکامات کو ماننے میں بندوں سے نہیں ڈرے، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ نے عمل خیر یعنی اچھے کام انجام دیے۔ عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح بھلائی کے کام زیادہ سے زیادہ کریں، برائی سے نفرت کریں، عاجزی، حق گوئی و بے باکی کا راستہ اختیار کریں، اپنے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام بھی اسی طرح سے روشن ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔